بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. یہ قرآن عظیم 20ویں پارے سورہ القصص کی آخری آیات ہے، آخری رکوع ہے. یہ مکی سورت ہے، اس میں اللہ نے درس اور عبرت کے طور پر دو بہترین قصے بیان کیے ہیں، دو واقعات بیان کیے ہیں. ایک واقعہ گزرے ہوئے ایک ظالم بادشاہ فرعون کا ہے اور دوسرا اسی زمانے کے ایک مالدار سیٹ صاحب قارون کا ہے. دونوں میں اللہ نے عبرت بیان کی ہے. ایک صاحب اقتدار تھا، کرسی والا تھا، جس کا پورے علاقے پر مکمل کنٹرول تھا، طاقتور تھا، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس کی مخالفت کرے. بڑا اقتدار اللہ نے دیا تھا، لیکن اس اقتدار کی نشے میں اتنا بڑا ظالم وہ بنا کہ وہ زندہ انسانوں کی اولاد کو، بچوں کو پکڑ پکڑ کر وہ ذبح کیا کرتے تھے تاکہ اس کی یہ کرسی مضبوط رہے، اقتدار ہمیشہ رہے، کوئی اس کے اس اقتدار کو چیلنج نہ کر سکے. اللہ نے اس صورت میں تفصیل سے اس ظالم شخص کا واقعہ بیان کیا ہے، اور یہ اس لیے کہ جب نبی علیہ السلام نے اللہ کی بات اپنی قوم کے سامنے پیش کی کہ لوگوں تمہیں اللہ نے عزت دی ہے، تمہیں سرداری دی ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ تمہارے رب کا دیا ہوا ہے، خانہ کعبہ کے رب کی مہربانی ہے تم پر. آج دنیا والوں کے قافلے لٹتے ہیں اور تمہارا قافلہ نہیں لٹتا. آج دنیا والے جو ہیں وہ آپس میں قتل و غارت کرتے ہیں اور تم امن اور سکون سے رہتے ہو، تو تمہارے رب کی مہربانی ہے، اس خانہ کعبہ کے رب کی. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس خانہ کعبہ کے رب کی بندگی کرو بجائے اس کے کہ ناشکری کرتے ہو. تم نے اس مہربان رب کے اس گھر کو تم نے بتوں کا گودام بنا دیا ہے، اس کو بتوں سے بھر دیا ہے. یہ مہربانی تو اس رب کی ہے تم پر، اس کا شکر ادا کرو. یہ تمہارے پاس جو یہ رسول آیا ہے تمہارا اپنا بھائی ہے، بھتیجا ہے، تمہارا بانجا ہے، تمہاری قوم سے تعلق رکھتا ہے، قریشی ہے، بنو ہاشم سے تعلق ہے. اس کی بات مانو، یہ تم سے کچھ مانگتا تو نہیں ہے، نہ ووٹ مانگتا ہے، نہ تم سے چندہ مانگتا ہے، نہ نوٹ مانگتا ہے، نہ سرداری مانگتا ہے، بلکہ تم نے اس کو آزمایا ہے. سرداری تو تم خود اس کو دیتے ہو، پیسہ تو تم خود اس کو دیتے ہو. دیکھے یہ تمہارا کتنا خیر خواہ ہے، نہ تم سے پیسے کی لالچ رکھتا ہے، نہ تم سے سرداری مانگتا ہے، کونسلر بننا چاہتا ہے، نہ ممبر بننا چاہتا ہے علاقے کا. ایک ہی بات تمہارے سامنے خیر خواہانہ انداز سے کرتا ہے، قوم والو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے 360 میں سے ایک بھی اللہ کا ساجی نہیں ہے، ایک بھی برابری کا نہیں ہے. یہ بات مان لو میری، یہ بات میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. یہ بات مان لو گے تو میرا فائدہ نہیں ہوگا، میرا فائدہ نہیں ہوگا کہ میں مالدار بن جاؤں گا اور میری جائیداد زیادہ ہو جائے گی. اس میں فائدہ تمہارا ہوگا. یہ معمولی سرداری بڑی نہیں ہے جس پر تمہیں ناز ہے، یہ بڑی بن جائے گی. آج تم ایک گاؤں، ایک شہر کے سردار ہو، ایک قوم قبیلے کے سردار ہو، یہ بات مانو گے لا الہ الا اللہ
تو تم پورے عرب کے سردار بن جاؤ گے. اس پر تم ثابت قدمی کے ساتھ جم جانے کے بعد خلوص کا مظاہرہ کرو گے تو عرب کے بھی نہیں عجم کے بھی سردار بن جاؤ گے. ان بدنصیبوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی, انہوں نے یہ بات نہیں مانی, تو ان کو سمجھانے کے لیے اللہ نے یہ واقعات بیان کیے کہ تم اپنے سرداری کے زور پر ہمارے رسول کو نیچا دکھانا چاہتے ہو, اس کو دبانا چاہتے ہو. تمہاری کیا سرداری ہے؟ کتنی سرداری ہوگی تمہارے پاس؟ کتنا مال ہوگا تمہارے پاس؟ تم سے دیکھے پہلے یہ آدمی گزرا ہے, فرعون نام ہے, اتنا بڑا بادشاہ, اتنے بڑی مملکت کا سربراہ, انہوں نے ہمارے رسول کو نیچا نہیں دکھایا, نہ دکھا سکے, کمزور نہ کر سکے. تم کون ہو معمولی سرداریوں کے ساتھ ہمارے رسول کو پکڑنے والے اور سزا دینے والے؟ اللہ نے ان کو سمجھانے کے لیے پورا واقعہ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ دیکھیں ان کے منصوبے کیا تھے, بچوں کو ذبح کرنا, کہ کوئی ان میں سے بچے بڑھ کر میرا مقابلہ نہ کر سکے, کیونکہ پرانے زمانے سے آ رہا ہے اولاد تو دونوں برابر ہوتی ہے, بیٹا اور بیٹی ماں باپ کے لیے دونوں پیارے ہوتے ہیں, لیکن زیادہ ذمہ داری لڑکوں پر آتی ہے, اور پھر جہاد جو ہے یہ شروع سے لڑائی کا ذمہ جو ہے یہ لڑکوں کا ہوتا ہے. تو فرعون بھی جانتے تھے کہ بنی اسرائیل ہی میری مخالف قوم ہے, اگر مقابلہ ہوگا تو انہی سے ہوگا, اور ظاہر مقابلے میں ہمارے سامنے لڑکے ہی آئیں گے, تو اچھا ہے اس سے کہ ہم ان کے لڑکوں کو زندہ ہی نہ رکھیں, لڑکیاں تو جنگ نہیں کرتی ہیں. یہ پرانے زمانے سے یہ انسان کے فطرت میں اللہ نے ذمہ داری مردوں پر ڈالی ہے. آج بدنصیبی سے ہمارے بھائی ناراض ہوتے ہیں, عقائد بھی خراب ہے اور بھی اعمال خراب ہے. بھائی کو سمجھاتے ہیں, اچھے بھلے تکڑے جوان ہوتے ہیں, موٹی گردن والے, ان کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ پر مضبوط ایمان لے آؤ, مردوں سے نہ ڈرو, ملنگوں سے نہ ڈرو, تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے, اللہ پر مضبوط ایمان رکھو, گھبراؤ نہیں, اللہ تمہارے ساتھ ہے جو کلمہ تم پڑھتے ہو. یہ تو جوان مردوں کا کلمہ ہے. جس کتاب کی تم تلاوت کرتے ہو یہ انقلابی کتاب ہے. اللہ کا ماننے والا بھی کبھی مردے سے ڈرتا ہے, کبھی بلی سے ڈرتا ہے, زندہ اور مردے ملنگ سے ڈرتا ہے. بھائیوں اور دوستوں کو, ان بدنصیب نوجوانوں کو شوق ہے بجائے اس کے کہ یہ جوان بن کر زندگی گزارے, مرد بن کر زندگی گزارے, ان کو شوق ہے لڑکی بننے کا. کتنے آپ ہزاروں دیکھتے ہیں, اس لیے ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے انقلابی کتاب کی. ان کو شوق ہے گلوکار بننے کا. افسوس ہوتا ہے کلمہ پڑھنے والے کو شوق ہے ڈانسر بننے کا, قرآن کی تلاوت کرنے والے کو شوق ہے فلم ساز بننے کا, سود خور ڈاکو چور بننے کا. اس لیے قرآن کی یہ موٹی باتیں, آسان باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے. مناظرے کا چیلنج دیتے ہیں, گالیوں پر اتر آتے ہیں. جن کو ناچنے کا شوق ہو, گانے کا شوق ہو, وہ مقابلہ کیسے کر سکیں گے؟ اگر فرعون کے زمانے میں یہ نوجوان ہوتے جو آج ہمارے اس ملک کے بدنصیب ہیں نوجوان, تو وہ کبھی ان کو ذبح نہیں کرتا. وہ تو اس لیے ان سے ڈرتا تھا کہ یہ نوجوان بڑے ہو کر ہم سے لڑائی لڑیں گے اور یہ ہمارا مقابلہ کریں گے. اگر ان کو یہ معلوم ہوتا کہ بڑے ہو کر گلوکار بنیں گے, ڈانسر بنیں گے, اپنی محفلوں میں اپنے دربار میں لا کر, اپنے محل میں لا کر, ان سے تو وہ شغل کرتے, ان کو نچواتے اپنے سامنے. دیکھیں اس زمانے کے بنی اسرائیل سے فرعون ڈر رہا تھا, لیکن ہمارے اس نوجوان سے, کلمہ پڑھنے والے اس جوان سے آج ہندو نہیں ڈرتا ہے. مذاق اڑاتا ہے. کیوں اڑاتا ہے؟ وہ بالکل صحیح مذاق اڑاتا ہے. اس کو بڑا شوق ہے کہ میں ہندو گلوکار سے بھی بڑا مشہور گلوکار بن جاؤں. یہ مقابلہ کرتا ہے گانے کا, یہ مقابلہ کرتا ہے فلم سازی کا, یہ اس کی خاتون مقابلہ کرتی ہے اداکاری کا. ان کے ساتھ مقابلہ ہے ہندو کے ساتھ اس میدان میں. کبھی نہیں سوچتا کہ اس کے ساتھ میں میدان میں جہاد کا مقابلہ کروں, لڑائی ہو اس سے. لیکن یہ اس حالت میں کہ اس نوجوان کا ایمان اور عقیدہ بھی صحیح ہو. یہ نہیں جس طرح آج یہ دوسرے معاملات میں جو ہمیں بیوقوف بنایا گیا ہے. آج وہی شکاری ہیں, نیا جال لا کر ہمارے سامنے پھینکا ہے, نیا جال کے ساتھ آئے ہیں, وہی فرقہ پرست ہے, وہی مسلک پرست. آج دیکھیں اس ملک میں آپ دیکھیں پورے پاکستانیوں کو پریشان کیا ہے. بنیادی بات ایمان اور عقیدے کی چھوڑ کر جہاد کی بات اٹھائی ہے. جہاد تو فرض ہے مومن مسلمان پر, لیکن اس سے پہلے ایمان ضروری ہے. بنی الاسلام علی خمس, شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. فرائض سے پہلے اس بات کی گواہی دینی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, لاہور والا داتا نہیں ہے,
پنڈی والا قسمتوں کا بنانے والا نہیں ہے، پشاور والا پیر بابا یہ اولاد نہیں دیتا، بغداد والا غوث الاعظم نہیں ہے، مدینے والے یہ جولیاں بھر بھر کر اولاد نہیں دیتے۔ پہلے تو یہ ایمان رکھنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا نہیں ہے۔ اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اقرار کرنا ہے، قبر کو پختہ نہیں کرنا ہے، مردے کا تیجا نہیں کرنا ہے، مردے کا 40واں نہیں کرنا ہے، مردے کی برسی نہیں منانی ہے۔ کیوں؟ محمد الرسول اللہ گواہی دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور سچے رسول کی حالت آپ دیکھیں گے، زندگی کو دیکھیں گے، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ جب یہ ایمان ٹک جائے، اس پر جمع ایماندار، اس پر اگر کوئی دشمن حملہ کرے، کوئی مقابلے کا چیلنج دے، اور اجتہاد کے ذریعے سے ان کے جو بھائی ہیں، ان کے جو امراء ہیں، وہ یہ اجتہاد کرے کہ ہاں مقابلے کی ہمت ہے، ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی چیلنج دے، آپ کو بڑی آبادی چیلنج دے، آپ کی تعداد 10 15 ہو 20 اور آپ بھی میدان میں آئے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کی تعداد مکے میں 100 تک تھی، 100 سے زیادہ، جہاد کا حکم نہیں تھا۔ مدینے میں گئے تو مدینے کے لوگ شامل ہو گئے، وہاں 313، 1000 کے مقابلے میں 313 ہوئے، تو اللہ نے فرمایا اب میدان میں نکلو، اب میدان میں نکلو۔ 1 اور 3 کا ہے۔ پاکستان میں تقریباً ان کے حساب سے 15 کروڑ ہے، 15 کروڑ میں اس وقت جہاد اس حساب سے فرض ہوگی ایمان کی بات پیش کرنے والوں پر، جب کم از کم تعداد 5 کروڑ تو ہو جائے، 5 کروڑ تو ہو جائے، 3 کا تو ہو جائے، اگر 5 نہیں ہے 4 ہو جائے، 3 ہو جائے، 2 کروڑ ہو جائے۔ اب 15 کروڑ لوگ ہیں وہ قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، مزارات کو سرکاری طور پر پوجتے ہیں، معبود بنایا ہے، سرکاری حکمرانوں کا سرکاری معبود جو ہے وہ مردہ ہے۔ تو ایسے لوگ، ان کو آپ سمجھاتے رہیں گے، تبلیغ کرتے رہیں گے، ان کے سامنے قرآن بیان کرتے رہیں گے، نبی علیہ السلام کے سنت کو پیش کرتے رہیں گے، اور یہ جب گالیاں دیں گے، یہ جب مخالفت کریں گے تو کیا کرنا ہے؟ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر۔ جب حق پیش کرو گے تو اس کے بعد جو تمہاری مخالفت ہوگی تو تمہیں اس کو برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے، یہ تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے، اگر تمہاری تبلیغ اللہ کے لیے ہے۔